کمرے میں پھیلی خاموشی اتنی گہری تھی کہ عیشا کو اپنے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ سرخ روسی جوڑے میں ملبوس وہ صوفے کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، جیسے خود کو اس ماحول سے غائب کر دینا چاہتی ہو۔ کمرے کی مدھم روشنی اس کے خوف میں اضافہ کر رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور عیشا کے بدن میں ایک جھرجھری دوڑ۔ ہاشم خان اندر داخل ہوا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض پر واسکٹ پہنے اپنے قد اور وجود اور باروب شخصیت کے ساتھ کسی شکاری کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو عیشا کو مزید ہراساں کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا عیشا کے قریب آیا۔ عیشا نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں، اپنے دوپٹے کے پلو کو انگلیوں میں جکڑ لیا۔ تم ڈر سے کانپ کیوں رہی ہو لٹل ڈال؟ ہاشم خان کی بھاری آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ وہ اس کے بالکل سامنے رک گیا تھا۔ اس نے ہمت مجتمع کی اور نظریں جھکا کر کانپتی آواز میں کہا، آپ نے اپنی پہلی بیوی کا خون کیا تھا نا؟ ہاشم خان کے لبوں پر ایک صفاقانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے جھک کر عیشا کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیا، جہاں اس سے اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو عیشا کے حواس مختل کر رہی تھی۔ ہاں تو میں نے کب انکار کیا؟ میں کب انکار کر رہا ہوں میری بیبی ڈال؟ اس نے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ عیشا کا رنگ سفید پڑ گیا۔ مری کے اس پہاڑ کا تذکرہ پورے خاندان میں مشہور تھا جہاں ہاشم خان نے اپنی بیوی کو دھکا دیا تھا۔ کروڑوں کی جائیداد، وسیع کاروبار، حویلیوں کا مالک ہونے کے باوجود کوئی اپنی بیٹی اسے دینے کو تیار ہی نہیں تھا، سوائے عیشا کے، سوتیلی ماں کے، جس نے چند نوٹوں کی خاطر 17 سالہ عیشا کو اس خونی کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ آپ مجھے بھی مار دیں گے؟ دیکھیں میں ابھی بہت چھوٹی ہوں، مجھے مرنا نہیں ہے، عیشا نے روحانسی ہو کر معصومیت سے التجا کی۔ ہاشم خان نے اس کی تھوڑی اٹھائی، چہرہ اوپر کیا۔ اب چھوٹی ہو یا بڑی، مرنا تو سب کو ہے نا عیشا، لیکن میری قید میں موت اتنی جلدی نہیں آتی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی تو عیشا کی آنکھ کھلی۔ وہ رات بھر صوفے پر بیٹھی سو گئی۔ سامنے دیکھا تو ہاشم خان آئینے کے سامنے کھڑا اپنی آستین کے بٹن لگا رہا تھا۔ عیشا اسے دیکھتے ہی ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ناشتہ۔ ہاشم نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی بکھری ہوئی زلفیں اور نیند سے بوجھل آنکھوں سے واقعی ایک گڑیا جیسا لک دے رہی تھی۔ ناشتہ نیچے تیار ہے، جاؤ حلیہ درست کرو، اپنا اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں نہیں جا رہی نیچے آپ کی بہنیں مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی ہیں، عیشا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ ہاشم خان کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ میری بہنیں انسان خور نہیں ہیں، اور تم جو کل رات موت کے ڈر سے تھر تھر کانپ رہی تھی، آج زبان چلا رہی ہو۔ زبان تو اللہ نے دی ہے نا، اور ڈر اپنی جگہ، بھوک اپنی جگہ، عیشا نے معصومیت سے جواب دیا، حالانکہ دل ابھی بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ ہاشم خان اس کے قریب آیا۔ عیشا پیچھے ہٹی تو اس کا پاؤں قالین میں الجھا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ ہاشم کے مضبوط ہاتھوں نے اس کی کمر کو تھام لیا۔ چند لمحوں کے لیے وقت رک گیا۔ عیشا کی بڑی بڑی آنکھیں ہاشم کی گہری آنکھوں میں مقید ہو گئیں۔ دھیان سے لٹل ڈال، ابھی تو میں نے تمہیں پہاڑ سے دھکا بھی نہیں دیا اور تم ابھی سے گرنے کی مشق کر رہی ہو، اس نے طنزیہ مگر دھیمی آواز میں کہا۔ عیشا نے جھٹکے سے خود کو چھڑایا۔ آپ بہت بدتمیز ہیں اور تم بہت زیادہ بولتی ہو۔ ہاشم نے اپنا کوٹ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ ہاشم خان کا خاندان شہر کے بااثر خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی ماں زبیدہ بیگم ایک سخت گیر خاتون تھی جو اس شادی کے حق میں نہیں تھی۔ ہاشم کی 2 بہنیں نائلہ اور صوبیہ صرف جائیداد کی خاطر بھائی کے گرد گھومتی تھی، اور عیشا کو وہ ایک سستی خریدی ہوئی لڑکی سے زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہیں تھی۔ ناشتے کی میز پر تناؤ واضح تھا۔ ہاشم کیا ضرورت تھی اس چھوٹی سی لڑکی کو اس گھر میں لانے کی؟ نائلہ نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ تم نے ایک بچی کو شکار بنا لیا۔ ہاشم نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اپنی بہن کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑی۔
نائلہ اپنی حد میں رہو، وہ میری بیوی ہے اور اس گھر کی مالکن۔ اس وقت عائشہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا سادہ سا سوٹ پہنا تھا جس میں وہ نہایت معصوم لگ رہی تھی۔ زبیدہ بیگم نے اسے گھور کر دیکھا۔ او بی بی، اب کیا صاحبزادی کو بلانے کے لیے ڈھول بجوانے پڑیں گے؟ زبیدہ بیگم کا لہجہ زہریلا تھا۔ عائشہ سہم کر ہاشم کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ہاشم نے اس کی گھبراہٹ محسوس کی اور خاموشی سے کرسی کھینچ کر اس کے قریب کر دی۔ دوپہر کے وقت عائشہ لائبریری میں بیٹھی کوئی کتاب ڈھونڈ رہی تھی کہ ہاشم خان وہاں آ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے سرد آواز میں پوچھا۔ عائشہ اچھل پڑی۔ آپ ہر وقت بھوت کی طرح اچانک سے کیوں آ جاتے ہیں؟ ہاشم نے غصے سے اسے دیکھا۔ یہ میرا گھر ہے، میں کبھی بھی جا سکتا ہوں اور کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ اور تم نے میرے قیمتی پیپرز کو ہاتھ کیوں لگایا؟ اور اس نے میز پر بکھرے کاغذات کی طرف اشارہ کیا۔ وہ میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ آپ کے پاس کوئی کہانی کی کتاب ہے یا نہیں۔ یہاں تو سب بزنس اور قانون بھرا پڑا ہے۔ بورنگ، عائشہ نے ناک چڑھائی۔ بورنگ؟ ہاشم اس کے قریب آیا۔ تمہیں پتہ ان کاغذات کی قیمت کیا ہے؟ پیسے پیسے پیسے۔ آپ کے پاس پیسوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے بات کرنے کو؟ عائشہ نے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا۔ ہاشم خان نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ زیادہ فلسفی نہ بنو، جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا غصہ لوٹ آئے۔ عائشہ نے اسے چڑھانے کے لیے زبان نکالی اور باہر بھاگ گئی۔ ہاشم خان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور دیکھتا رہ گیا، اور اس کے سخت چہرے پر ایک غیر محسوس سی مسکراہٹ ابھری۔ اسے خود بھی احساس نہیں تھا کہ اس معصوم لڑکی کی موجودگی اس کے خاندان میں، خاموش گھر میں زندگی بھر دے گی۔ رات کو جب بارش شروع ہوئی تو عائشہ کا ڈر دوبارہ لوٹ آیا۔ بجلی کڑکتی تو اسے مری کی وہ رات یاد آتی جس کے بارے میں اس نے سنا تھا۔ کیا واقعی ہاشم خان اتنا بے رحم ہو سکتا ہے؟ وہ بستر پر لیٹی سسک رہی تھی کہ ہاشم کمرے میں آیا۔ اس نے عائشہ کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب کون تمہیں مارنے آ رہا ہے؟ اس نے تلخی سے پوچھا۔ عائشہ نے کمبل سے منہ نکال کر دیکھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جب بجلی کڑکتی ہے تو روحیں آتی ہیں۔ کیا آپ کی پہلی بیوی کی طرح یہاں پر روح آتی ہے؟ ہاشم خان کا چہرہ ایک دم پتھرا گیا۔ اس نے عائشہ کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ خبردار، جو دوبارہ اس کا ذکر کیا، وہ مر گئی، قصہ ختم۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ مجھے درد دے رہے ہیں ہاشم صاحب۔ ہاشم نے دیکھا اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت سے عائشہ کی نرم کلائی سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا اور ایک لمبا سانس لے کر پیچھے ہٹ گیا۔ سو جاؤ عائشہ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے لہجے کو نرم کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں چھپا کرب کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ اگلے چند دن عائشہ نے ہاشم سے دور رہنے کی کوشش کی، مگر ہاشم اسے نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کبھی اس کے لیے چاکلیٹس لاتا جو وہ غصے میں کھا لیتے، اور کبھی اسے پڑھائی جاری رکھنے کا کہتا۔ ایک دن گھر میں ہاشم کے کچھ بزنس پارٹنرز آئے ہوئے تھے۔ عائشہ غلطی سے ڈرائنگ روم میں چلی گئی جہاں ایک ادھیڑ عمر شخص ہاشم سے بات کر رہا تھا۔ ہاشم یار، ماننا پڑے گا، شکاری نے اس بار شکار بہت معصوم چنا ہے۔ اس شخص نے عائشہ کو دیکھ کر بدتمیزی سے کہا لگایا۔ ہاشم خان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے اس میز پر پڑا گلاس دیوار مردی مارا۔ اپنی زبان کو لگام دو زاہد، یہ میری بیوی ہے، کوئی کھلونا نہیں۔ ہاشم کی دھاڑ سے پورا گھر گونج اٹھا۔ زاہد گھبرا کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ عائشہ دروازے کے پیچھے کھڑی حیرت سے ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص جو اسے مارنے کی باتیں کرتا تھا، آج اس کی عزت کے لیے لڑ رہا تھا۔ حویلی کے بڑے سے بڑے برآمدے میں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ عائشہ سیڑھیوں پر بیٹھی تالاب کے پانی میں کنکر پھینک رہی تھی جب عقب سے نائلہ اور صوبیہ کی سرگوشیاں سنائی دی۔ تمہیں پتہ ہے صوبیہ، نائلہ کی آواز میں زہر تھا۔ کہتے ہیں وہاں آج بھی اس کی پہلی بیوی کے خون کے نشان موجود ہیں۔ بیچاری عائشہ، اسے لگ رہا تھا کہ ہاشم اس کا محافظ بن رہا ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ ہاشم صرف اسے ذہنی اذیت دینے کے لیے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ عائشہ کے ہاتھ سے کنکر گر گیا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ کیا واقعی ہاشم خان اسے صرف تڑپانے کے لیے لایا ہے؟
اسی وقت ہاشم کی گاڑی پورچ میں رکی. وہ ہمیشہ کی طرح تھکا ہوا مگر پروقار لگ رہا تھا. اس نے سیڑھیوں پر بیٹھی عشا کو دیکھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. تم یہاں باہر کیا کر رہی ہو؟ ٹھنڈ پڑ رہی ہے. اندر چلو، ہاشم نے قریب آ کر حکم دیا. مگر اس بار عشا اندر نہیں بھاگی. وہ کھڑی ہوئی اور ہاشم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، کیا آپ کے پاس اس مری والے بنگلے کی چابی ہے؟ ہاشم کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے. اس کی آنکھیں جو ابھی نرم تھیں اچانک برف کی طرح ٹھنڈی ہو گئیں. تمہیں ان باتوں سے کیا لینا دینا ہے؟ کیونکہ میں اس گھر میں اپنی موت کا انتظار کر رہی ہوں. کیا مجھے وہاں لے جا کر ماریں گے؟ عشا کی آواز بھر آئی. اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے. ہاشم نے اس کا بازو سختی سے جکڑا. تمہارے دماغ میں یہ گندگی کون بھر رہا ہے؟ کوئی نہیں بھر رہا، سب کچھ دکھ رہا ہے مجھے. آپ مجھے لٹل ڈال کہتے ہیں نا، اور گڑیا سے تو صرف کھیلا ہی جاتا ہے، اس سے پیار تھوڑا نہ کرتے ہیں. آپ بھی مجھ سے کھیل رہے ہیں. عشا نے روتے ہوئے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی. ہاشم نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا. اگر میں کھیل رہا ہوتا عشا تو اب تک تم اس حویلی کے کسی کونے میں سسک رہی ہوتی، میری میز پر بیٹھ کر ناشتہ نہ کرتی. زبان سنبھال کر بات کیا کرو. وہ اسے وہیں چھوڑ کر غصے میں اندر چلا گیا. لیکن اس کے جانے کے بعد عشا نے دیکھا کہ ہاشم کی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈائری گری. اس نے ڈرتے ڈرتے وہ ڈائری اٹھائی. اس کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا انسان خود کو خود دیتا ہے. رات کے 2 بج رہے تھے جب عشا کی نیند کھلی. اسے پیاس لگی تھی. وہ نیچے کچن کی طرف آئی تو دیکھا اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا ہے. وہاں سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی. وہ دبے قدموں وہاں پہنچی. ہاشم خان کرسی پر سر گرائے بیٹھا تھا. اس کے سامنے ایک تصویر پڑی تھی جسے وہ خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا. وہ بہت خوبصورت تھی. عشا کی آواز نے اسے چونکا دیا. ہاشم نے فوراً تصویر الٹ دی اور غصے سے کھڑا ہو گیا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں بغیر اجازت آنے کی؟ عشا ڈری نہیں بلکہ آگے بڑھی. آپ جتنا مرضی غصہ کر لیں، مجھے پتہ ہے آپ اندر سے دکھی ہیں. آپ نے انہیں کیوں مارا؟ کیا وہ آپ سے پیار نہیں کرتی تھیں؟ ہاشم خان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اس نے عشا کو دیوار سے جا لگایا. اس کا سانس عشا کے چہرے سے ٹکرا رہا تھا. تم جاننا چاہتی ہو نا تو سنو. وہ ایک حادثہ تھا یا قتل، یہ صرف میں جانتا ہوں. اور تم جو اتنی معصوم بنتی ہو، تمہاری ماں نے تمہیں کتنے میں بیچا ہے پتہ ہے؟ 5 کروڑ میں. تم ایک خریدی ہوئی لڑکی ہو. میری بیوی بننے کی کوشش مت کرو. عشا کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو. 5 کروڑ؟ اس نے بمشکل سرگوشی کی. میری قیمت صرف اتنی تھی؟ ہاشم کا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. اس نے عشا کے چہرے پر ٹوٹتی بکھرتی امید کو دیکھا. اسے اپنی بات پر پچھتاوا ہوا. عشا میرا وہ مطلب نہیں تھا. اس نے ہاتھ بڑھانا چاہا مگر عشا پیچھے ہٹ گئی. نہیں، آپ کا مطلب یہی تھا. میں آپ کے لیے صرف ایک سودا ہوں. ٹھیک ہے ہاشم خان، آپ یہ خریدی ہوئی غلام آپ کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولے گی. آپ مجھے مارنا چاہیں تو ماریں. ویسے بھی جس کی ماں اسے بیچ دے اس کا جینے کا حق تو ختم ہو جاتا ہے نا. وہ روتی وہاں سے بھاگ گئی. ہاشم خان نے غصے میں میز پر پڑا لیمپ زمین پر دے مارا. اگلے 1 ہفتے تک حویلی میں عجیب خاموشی چھائی رہی. عشا نے بولنا چھوڑ دیا تھا. وہ وقت پر کھانا کھاتی، ہاشم کے سامنے آتی، نظریں جھکا لیتی اور اس کے کسی سوال کا جواب نہ دیتی. ہاشم خان جو ہمیشہ غصے میں رہتا تھا اب عشا کی اس خاموشی سے پاگل ہو رہا تھا. اسے وہ چلبلی زبان دراز عشا یاد آ رہی تھی جو اسے بدتمیز کہتی تھی. ایک دوپہر جب ہاشم آفس میں تھا تو عشا کے پاس ایک گمنام خط آیا. اگر تم سچ جاننا چاہتی ہو کہ مری میں اس رات کیا ہوا تھا تو حویلی کے پرانے اسٹور روم میں جاؤ. وہاں ایک نیلا باکس چھپا ہے جس میں ہاشم خان کا اصل چہرہ ملے گا. عشا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. ایک طرف ہاشم کا وہ روپ جو اس کی حفاظت کرتا تھا اور دوسری طرف یہ خوفناک حقیقت. وہ ہمت کر کے پرانے اسٹور روم کی طرف بڑھی. اسٹور روم گرد و غبار سے بھرا پڑا تھا. وہاں پرانی چیزوں کے ڈھیر میں اسے واقعی ایک نیلا باکس مل گیا. جیسے ہی اس نے اسے کھولا اس کے اندر سے کچھ پرانے اخبار کے تراشے اور ایک میڈیکل رپورٹ نکلی. رپورٹ پڑھتے ہی عشا کے ہاتھ کانپنے لگے. اس میں لکھا تھا کہ ہاشم کی پہلی بیوی کسی نفسیاتی بیماری کا شکار تھی اور اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی.
تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہاشم کی کڑکدار آواز نے اسے ساکت کر دیا۔ وہ دروازے پر کھڑا، اس کی آنکھیں غصے میں سرخ تھیں۔ یہ کیا ہے ہاشم صاحب؟ عشا نے رپورٹ اس کی طرف اچھالی۔ آپ نے سب سے جھوٹ کیوں بولا کہ آپ نے انہیں مارا ہے؟ آپ نے یہ بدنامی کیوں خریدی؟ ہاشم خان خاموشی سے آگے بڑھا اور وہ رپورٹ اٹھا لی۔ کچھ سچ اتنے تلخ ہوتے ہیں عشا کہ انسان بدنامی کو بہتر سمجھتا ہے۔ کہ وہ میرے بچپن کی دوست تھی، میں دنیا کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ ذہنی توازن کھو چکی ہیں۔ میں نے سب سے کہا تھا، میں نے اسے دھکا دیا تاکہ اس کے خاندان کی عزت بچی رہے اور لوگ اسے پاگل نہ کہیں۔ عشا حیرت سے اسے دیکھتی رہے گی۔ تو آپ اتنے اچھے ہیں ہاشم؟ ہاشم نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ میں اچھا نہیں ہوں عشا، میں وہی جلاد ہاشم ہوں جس سے تم ڈرتی ہو، اور اب چونکہ تم نے میرا راز جان لیا ہے تو تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ وہ قدم قدم اس کی طرف بڑھنے لگا۔ عشا پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا لگی۔ کیا قیمت ہے؟ اس نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ ہاشم نے اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ قیمت یہ ہے کہ اب تم حویلی سے کبھی نہیں جا سکو گی۔ تمہیں میری بیوی بن کر رہنا ہوگا، صرف کاغذوں پر نہیں، حقیقت میں۔ عشا نے معصومیت سے اس کی قمیض کا بٹن مروڑتے ہوئے پوچھا۔ اگر میں بھاگ گئی ہاشم تو؟ ہاشم نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ تو میں تمہیں مری لے جاؤں گا اور اس بار واقعی پہاڑ سے نیچے پھینک دوں گا، کیونکہ میں تمہیں کسی اور کے لیے چھوڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ عشا کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ آپ بہت بڑے ولن ہیں اور تم بہت بڑی والی لٹل ڈول ہو، ہاشم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی دوران زبیدہ بیگم، ہاشم کی ماں اور نائلہ کمرے کی باہر کھڑی یہ سب باتیں سن رہی۔ امی، یہ لڑکی تو ہاشم کے دل میں جگہ بنا رہی ہے۔ اگر یہ سب کے سامنے آ گیا تو ہاشم کی جائیداد پر ہمارا قبضہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ فکر مت کرو، زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں سازش ہی چمک تھی۔ میں نے عشا کی سوتیلی ماں سے بات کر لی ہے۔ ہم ہاشم کو یقین دلائیں گے کہ عشا یہاں سے بھاگنے کا پلان بنا رہی تھی اور اس کے پیچھے اس کا کوئی پرانا عاشق ہے۔ ہاشم کا غصہ ہی اس لڑکی کی بربادی بنے گا۔ ادھر کمرے میں عشا کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کی چھوٹی سی دنیا پر ایک اور بڑا طوفان آنے والا۔ وہ تو بس ہاشم کی آنکھوں میں اپنے بدلتے رنگ اور جذبات دیکھ رہی تھی۔ ہاشم صاحب، عشا نے آہستہ سے پکارا۔ اگر میں آپ سے ایک فرمائش کروں تو کیا آپ میرا سر قلم کر دیں گے؟ ہاشم نے ہنس کر اسے دیکھا۔ پہلے فرمائش تو بتاؤ بیبی ڈول۔ مجھے نا آئس کریم کھانی ہے، ابھی۔ عشا نے اپنی معصوم سے ضد دکھائی۔ ہاشم نے گھڑی دیکھی، رات کے 3 بج رہے تھے۔ تم پاگل ہو، اس وقت کہاں سے ملے گی آئس کریم؟ دیکھا ابھی سے نخرے شروع۔ آپ تو کہتے تھے میں آپ کی ملکہ ہوں۔ عشا نے منہ بنا لیا۔ ہاشم نے ہار مانتے ہوئے اپنا والیٹ اٹھایا۔ چلو گاڑی میں بیٹھو، اگر پولیس نے ہمیں پکڑا تو میں کہہ دوں گا کہ اس بچی کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ یہ میری بیوی نہیں ہے۔ آپ بہت برے ہیں، عشا نے اسے تکیہ مارا اور ہنستی ہوئی باہر کی طرف بھاگی۔ مگر جیسے ہی وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، اسے فون پر ایک میسج موصول ہوا جس نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ چھین لی۔ تمہارا بھائی حسن میرے قبضے میں ہے، اگر اسے زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو خاموشی سے پچھلے دروازے پر آؤ۔ عشا کہاں رہ گئی ہو؟ گاڑی نکال لی میں نے، نیچے سے ہاشم کی آواز آئی۔ عشا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فون بند کیا۔ اگر اس نے ہاشم کو بتایا تو شاید وہ غصے میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھا لے، یا شاید یہ ہاشم کا ہی کوئی نیا امتحان ہو۔ اسے ہاشم کے اس جملے نے اندر تک توڑ دیا تھا کہ تم ایک خریدی ہوئی لڑکی ہو۔ وہ دبے قدموں پچھلے دروازے کی طرف بڑھی۔ باہر اندھیرا تھا اور بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں گر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دیوار کے قریب پہنچی، کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھا۔ عشا کو صرف اتنا یاد رہا کہ ایک کالی گاڑی اسے اندھیرے میں نکل گئی۔ آدھے گھنٹے بعد جب ہاشم اوپر کمرے میں آیا تو وہاں خاموشی تھی۔ عشا بیبی ڈول، کوئی جواب نہ پا کر اس نے باتھ روم چیک کیا، پھر پوری حویلی چھان ماری۔ اچانک اس کی نظر بستر پر پڑے عشا کے فون پر پڑی۔ اس نے فون اٹھایا تو اس میں ایک ادھورا میسج ٹائپ ہوا تھا۔ میں جا رہی ہوں، مجھے اس قید سے آزادی چاہیے، میں تم سے نفرت کرتی ہوں ہاشم۔ یہ میسج دراصل نائلہ نے عشا کے غائب ہوتے ہی ٹائپ کر کے چھوڑا تھا۔ ہاشم کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کا وہ خوف سچ ثابت ہوا۔ عشا اسے کبھی قبول نہیں کرے گی۔ تو تم بھاگ گئی عشا، اس نے دھاڑ کر قریب پڑا شیشہ توڑ دیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم وہی دھوکے باز ہو۔ اسی وقت نائلہ اندر داخل ہوئی، چہرے پر جھوٹی ہمدردی سے جائے۔ بھائی، میں نے دیکھا تھا اسے پچھلے دروازے سے کسی لڑکے کے ساتھ جاتے ہوئے۔ میں نے روکنا چاہا پر اس نے کہا آپ جیسے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔
ہاشم کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے اپنی پستول اٹھائی اور باہر کی طرف لپکا۔ وہ جہاں بھی ہے میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، اس سے موت بھی مجھ سے نہیں چھین سکے گی۔ عیشا نے بوجھل پلکیں کھولیں تو اسے اپنے چاروں طرف گپ اندھیرا محسوس ہوا۔ سر میں شدید درد کی لہریں اٹھیں۔ جیسے ہی اس نے ہلنے کی کوشش کی، اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف مضبوط رسیوں سے بندھے ہوئے۔ ہاشم، ہاشم صاحب، اس نے خشک حلق سے پکارا، مگر جواب میں صرف کمرے کی وہ سیدھا دیواروں سے ٹکراتی اپنی ہی آواز کی گونج سنائی دی۔ اچانک کمرے کے کونے میں ایک مدھم سی روشنی جلی۔ وہاں ایک پرانی لکڑی کی کرسی پر کوئی شخص بیٹھا تھا جس کا چہرہ سائے میں چھپا ہوا تھا۔ ہاشم خان تو اپنی گڑیا کی بے وفائی کا ماتم کر رہا ہوگا عیشا، ایک بھاری اور جانی پہچانی آواز گونجی۔ عیشا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ آپ زاہد صاحب، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ زاہد آہستہ آہستہ چلتا ہوا روشنی کے دائرے میں آیا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ صرف میں نہیں چھوٹی گڑیا، اس کھیل کے مورے تو تمہاری اپنی ساس اور نند ہے، وہ تمہیں ہاشم کی زندگی سے نکالنا چاہتی ہیں، اور میں تو صرف ہاشم سے اپنی اس ذلت کا بدلہ لینا چاہتا ہوں جو اس نے بھری محفل میں میری کی تھی۔ عیشا نے تڑپ کر کہا، وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، وہ ڈھونڈ نکالیں گے۔ مجھے وہ تمہیں ڈھونڈیں گے، زاہد نے زوردار کہکا لگایا۔ وہ تو اس وقت تمہارے نام کا وہ خط پڑھ رہا ہوگا جو اس کے کمرے میں چھوڑا ہے۔ اب تک تو اسے یقین ہو چکا ہوگا کہ تم اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ وہ تم سے جتنی محبت کرتا تھا اس سے کہیں زیادہ نفرت کرے گا۔ حویلی میں ہاشم خان ایک زخمی شیر کی طرح چکر کاٹ رہا تھا۔ اس نے کمرے کی ہر چیز توڑ دی تھی۔ میز پر پڑا عیشا کا دوپٹہ اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہا تھا۔ بھائی ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، نائلہ نے پاس آ کر، حالانکہ اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، وہ لڑکی شروع سے ہی ایسی تھی۔ اس کی ماں نے اسے پیسوں کے لیے بیچا تو وہ بھی پیسوں کی خاطر کسی کے ساتھ جا سکتی تھی۔ ہاشم نے نائلہ کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ وہ کر رہا اٹھی، تمہیں بڑی خوشی ہو رہی ہے نائلہ، یاد رکھنا اگر مجھے پتا چلا کہ اس کے جانے میں تمہارا ذرہ برابر بھی ہاتھ ہے تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بہن ہو۔ کچھ کہے باہر نکلا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کا رخ مری کے اس بنگلے کی طرف تھا جہاں اس کی پہلی بیوی کی یادیں دفن تھی۔ اسے لگا شاید عیشا وہاں چھپی ہوئی ہو۔ کہانی ابھی جاری ہے۔